الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لأنه يرزقه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنهم خياركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمامی احباب ذوق اور شوق سے درود شریف پڑھنے کے ساتھ بولو جتنے آنا جانا بیٹھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا ہے لیکن ان سب میں وہ مکہ کا یتیم اچھا ہے خوف و دہشت کی علامت تھا جہاں کا ماضی مرحبا آپ جو آئے ہیں تو اب حال اچھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین لوگ کہتے ہیں کہ چاند ہے بہت حسین اور چاند یہ کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قاری صاحب یہ آپ کے لیے ہے اور آپ موبائل کے لیے ہیں
قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ سامعین ذی وقار، معززین علاقہ، حاضرین مجلس، علماء کرام، خطباء عظام، ذمہ داران حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور فضل سے آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے سامنے کھڑے ہوئے دوستوں سے کہ وہ تشریف رکھیں، اور میری دائیں طرف ساتھی کھڑے ہیں، اگر ان کو بھی جگہ ملے تو یہ بھی تشریف رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، اور یقیناً وہ سوچ کر آپ کے بارے میں میرے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے اور اپنے بارے میں شرمندگی بڑھ جاتی ہے کہ رات کے اس پہر میں آپ مغرب سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں، اور آپ کو جو جگہ ملی وہ بھی ایک کنارے میں یا مجمع کے درمیان میں، لیکن آپ پھر بھی بیٹھے ہیں۔ آپ کو جانے کے بعد کوئی لقمہ مل گیا کھانے کا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو آپ تب بھی چلے جائیں گے۔ کوئی کسی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آیا، کوئی کسی کی سواری مانگ کے آیا، اس طرح سے آپ پہنچے، اور رات کے پہر میں جب سب گھر والے سو رہے ہوں گے، آپ پھر بھی گلیوں سے خاموشی سے جاتے ہوئے اپنے دروازے پہ دستک دے کے اپنے گھر میں چلے جائیں گے۔ آپ آئے گمنامی میں، آپ چلے گئے، آپ آئے آپ کو کھانے کی غرض نہیں، آپ چلے گئے۔ ہم آئے، ہمیں اچھی جگہ پہ بٹھایا، میرا اجر تو چلا گیا۔ ہم آئے، اچھی سواری میں آئے، میرا اجر تو کم ہو گیا۔ ہم آئے، سکون اور اطمینان سے بٹھایا گیا، اچھی ہوا میں پنکھے کے نیچے اور اچھی جگہ پہ بٹھایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اجر کم ہے، آپ سب لوگوں کا اجر زیادہ ہے کہ آپ آئے بھی اپنے خرچے پہ، لقمہ ملا یا نہ ملا پھر بھی آپ خوش ہو گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں 3 گھنٹوں سے، میں آیا 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے، تو یہ چیز آپ کو اور مجھے جدا کرتی ہے۔ اجر میں آپ سب مجھ سے زیادہ ہیں۔ ہمارا نام اشتہاروں میں لکھ دیا، جو سننے کے لیے آیا ہے وہ تو گمنامی میں آیا اور دل میں عائشہ کی محبت لے کر آیا، اور رات کو چلا تو اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کس دروازے پہ میں دستک دوں گا تو کوئی کھولے گا یا نہیں کھولے گا، لیکن وہ پھر بھی چلا گیا۔ لیکن خدا کی قسم ایک بات ایسی ہے جو آپ میں اور مجھ میں ایک چیز مشترک ضرور ہے۔ اجر میں تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، عمل میں تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہم دونوں میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بھی ابو بکر کی عزت کے لیے آئے ہیں، میں بھی بے حبشے کے کالے بلال کی جوتے کی عزت کے لیے آیا ہوں۔ آپ میں اور مجھ میں بات ہے تو صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ جوانی ہے تو عائشہ کے دوپٹے کے لیے ہے، زندگی ہے تو حفصہ کی عزت کے لیے ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سچ کہنے کے بعد حق نواز کی طرح قبر میں اتر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، زندگی تو گزر ہی جائے گی، سفر کرتے ہوئے کوئی حادثہ میری تلاش میں ہو، گزرتے ہوئے کوئی دشمن میری انتظار میں ہو، یہاں نہ ہو صحیح میں بڑھاپے میں کسی ایک بیماری کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں، یہ نہ ہو صحیح میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بجلی کا جھٹکا ہی میرے دل کو بند کر دے، میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا کوئی زلزلے کا جھٹکا ہی میری جان لے جائے،
مر تو جانا ہی ہے. صحیح سالم مریں گے 50 سال کی عمر میں 30 سال گزار چکا ہوں، یا کسی حادثے کے شکار ہو جائیں یا کسی درندے کے شکار میں آ جائیں، لیکن زندگی کی خواہش ایک ہی ہے کہ ہم مریں تو مرنے کا انداز وہ ہو جو علی شیر حیدری کا تھا کہ وہ ابھی قبر میں اترا نہیں تھا کہ اس کے خون سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی. ہم مرے تو انداز یہ ہو کہ پھندے پہ تو ہمارا جسم جھول جائے، لیکن جھول جانے کے بعد قبر میں دفنایا جائے تو ابھی کچھ دیر نہ گزرے کہ قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آ جائے. مر تو جانا ہی ہے، لیکن مرے تو ایسے مرے جیسے رحیم یار خان والے چلے گئے، اولاد کو تو اپنے سامنے ذبح کروا گئے، لیکن جانے کے بعد رب نے پردے اٹھا دیے. ابھی وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، ابھی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے جنت کی خوشبو جاری کر دی. سامعین ذی وقار، آپ علیہ السلام نے 8 ہجری میں ایک غزوے کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا. آپ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، اور یہ لشکر تیار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے اپنے آخری سالوں میں بادشاہوں کو خط لکھے تھے کہ جو بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں ان کو خطوط جائے، تاکہ وہ اگر عیسائی مذہب پر ہیں، یہودی مذہب پر ہیں، وہ اپنی کتابوں میں بھی دیکھیں گے تو محمد کی نشانیاں وہاں پر بھی ملیں گی. میں یوں کہوں کہ وہ اپنی کتابوں میں دیکھیں گے تو صرف محمد کی نشانیاں نہیں ملیں گی، محمد کے یاروں کی بھی نشانیاں ملیں گی. حضور نے خطوط کو بھیجا. اسی ایک خط کے ذریعے حضور نے روم کے بادشاہ کو بھی اطلاع دینا چاہی. حضور کا قاصد خط لے کے گیا ہے، ابھی خط روم کے بادشاہ تک نہیں پہنچا. رستے میں ایک گورنر نے خط کو روکا. شرجیل اس گورنر کا نام ہے. وہ کہنے لگا کس کا خط ہے؟ کہا محمد عربی کا خط ہے. کہا کیا ہے؟ خط کو پڑھا. موتا کا یہ گورنر ہے. موتا ایک جگہ کا نام ہے، شرجیل اس کا اپنا نام ہے. اس گورنر نے خط کو لینے کے بعد خط کو پھاڑ دیا. صرف یہاں پر نہیں رکا، بلکہ آپ علیہ السلام کے قاصد کو، آپ علیہ السلام کے صحابی کو بھی شہید کر دیا. یہاں رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ میرے قاصد کو، میرے صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے. مجھے کسی سے اختلاف ہو، مجھے اختلاف اس کی ذات سے ہوا کرتا ہے. کبھی میں ڈاکیے کو قتل نہیں کرتا، کبھی میں پیغام پہنچانے والے کو قتل نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میرا اختلاف فلاں شخص سے ہے، میں اس سے اپنی بحث کروں گا. قاصد کو قتل کرنا آج کے دور میں بھی برا عمل ہے، اس دور میں بھی برا عمل ہے. حضور کو اطلاع پہنچی کہ میرے صحابی کو، میرے قاصد کو شہید کر دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے ایک لشکر تعمیر دیا ہے. اس لشکر کو اکٹھا کر کے اب گورنر کے ساتھ جنگ کی جائے گی. یا رسول اللہ، ایک صحابی کے بدلے میں آپ لشکر تیار کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے امت کو سمجھانا تھا پریشانی ایک پر آ جائے یا 1000 پر آ جائے، پیچھے قیادت بڑا کرتی ہے. ایک پہ پریشانی ہو یا گھرانے پہ پریشانی ہو، پیچھے جانا نبی کا طریقہ ہے. حضور نے جماعت صحابہ کو تیار کیا، 2000 کا لشکر حضور نے تیار کرنے کے بعد حضور نے اس لشکر کے امیر بھی خود طے کیے. حضور نے فرمایا اس لشکر کا پہلا امیر زید بن حارثہ ہے، دوسرا امیر جعفر بن ابی طالب ہے، تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ ہے. اگر زید شہید ہو جائے دوسرے امیر جعفر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائے، مسلمان آپس میں مشورہ کریں
کسی ایک شخص کو اپنا امیر بنا لے. لشکر جا رہا ہے جس کو نبی نے بھیجا ہے. لشکر پہنچنے کے بعد لشکر کو اطلاع ملی ہم 2000 ہیں, سامنے سے آنے والا لشکر 2 لاکھ کا لشکر ہے. کیا کرنا چاہیے؟ 2000 2 لاکھ کے مقابلے میں 200% اگلے لوگ زیادہ ہیں قوت میں, افراد میں, جنگ میں, ساز و سامان میں. حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کر جماعت صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے جماعت صحابہ گھبراتے کیوں ہو؟ تم گھر سے نکلے تھے ایک مقصد کے لیے, یا محمد کے مشن کے لیے. جان دے دی جائے گی یا محمد کے پرچم کو لہرا دیا جائے گا. نعرہ تکبیر, دفاع صحابہ, عصمت صحابہ, مشن صحابہ, نعرہ تکبیر. حضور نے 3 امیر بنائے. کتنے بھائی؟ پہلا امیر زید بن حارثہ. یہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں میں 8 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا, اس قافلے کے اوپر حملہ ہوا. کہتے مجھے میری ماں سے جدا کر دیا گیا. جدا کرنے کے بعد مجھے انسانوں کے بازار میں بیچ دیا گیا. حضرت زید کہتے میں بکنے لگا. میں ایک شخص کے گھر میں آ گیا. اس گھر والے نے اپنے رشتہ دار ایک خاتون کو مجھے ہدیہ کر دیا. کہا میں اس کے گھر میں تھا, پرورش پا رہا تھا. وہ ایمان لے کر آئی, میں بھی ایمان لے کر آ گیا. وہ اپنے شوہر کے ساتھ نماز پڑھتی تھی, میں بھی نماز پڑھنے لگا. مجھے پتا نہیں تھا میں کس کے گھر میں آ گیا ہوں. میں کہتا ہوں زید تیری قسمت پہ میں اپنی قسمت پہ ناز نہیں کر سکتا. تیری قسمت سب سے جدا, نرالی, اعلیٰ, عرصہ والی ہے. تو جس کے گھر میں آیا ہے اس عورت کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. تو جس کی پرورش میں آیا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضرت زید فرماتے ہیں میں یہیں پہ بڑا ہو گیا. میری شادی حضور نے کروائی. میرے بچوں کا نام اسامہ حضور نے رکھا. میری دوسری شادی حضرت زینب بنت جہش سے حضور نے کروائی. نبھا نہ ہو سکا, جدائی بھی حضور کے حکم سے ہوئی. کسی بھی صحابی کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے سوائے ایک حضرت زید کے. اور حضور نے حضرت زید کی عمر میں جب حضور نے دیکھا کہ زید بڑا ہو چکا ہے, زید کو لوگوں نے پہچانا کہ تو وہی شخص ہے کہ جس کو تیرے ماں باپ تلاش کر رہے ہیں. تیری ماں تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے, تیرا باپ تیری جدائی میں اشعار کہہ رہا ہے, وہ ہر روز تڑپتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ زید کوئی سورج, چڑھتا سورج تیری اطلاع دے دے, کوئی آنے والا مجھے تیری خبر دے دے. موت تو آئے گی لیکن زید تیرے ملنے سے بغیر آ جائے تو میں تڑپتا ہی رہ جاؤں گا. قبیلے کے لوگوں نے زید کو پہچانا. پہچاننے کے بعد والد کو اطلاع کی. والد مکہ میں پہنچ گیا, اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے آیا, سونا بھی لے کر آیا. پوچھا زید کہاں ہے؟ کہا اس گھر میں غلام کی حیثیت سے ہے. دروازہ بجایا گیا, نورانی چہرے والا محمد الرسول اللہ باہر آ گئے. حضور نے فرمایا خیریت سے آنا ہوا. کہا ہمارا بیٹا ہے, نام زید ہے, آپ کا غلام ہے, ہم خریدنے کے لیے آئے ہیں. بیٹا ہمارا غلام نہیں تھا, آزاد تھا, پکڑا گیا, غلام بنا کر آپ کے دروازے پہ آ گیا ہے. ہم اس کی بحث نہیں کرتے, آزاد تھا یا غلام تھا. آپ رقم بولیے, اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آپ کو رقم دے دی جائے گی, اپنے بیٹے کو ساتھ لے جایا جائے گا. حضور نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا, زید خود یہ فیصلہ کرے گا. حضور نے حضرت زید کو بلوا کر والد کے سامنے بٹھانے کے بعد پوچھیں زید یہ کون ہے؟ فرمایا میرا والد ہے. حضور نے پوچھا زید یہ کون ہے؟ کہا میرا
चचा है। हुजूर ने कहा ज़ैद तुझे तेरा बाप लेने के लिए आया है, तेरा बाप तेरे बदले में सोना देने को तैयार है, तेरा बाप तेरे बदले में चांदी देने को तैयार है। हजरत ज़ैद ने रसूलुल्लाह की मौजूदगी में अपने बाप को मुखातिब होकर जो कहा था, आज भी तारीख उस जुमले को लिखते हुए अपने हाथों को कभी का इजहार करती है। हजरत ज़ैद ने रसूलुल्लाह को फरमाया, या रसूलुल्लाह, माँ बाप कुर्बान किए जा सकते हैं, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। माँ बाप को जवाब दे दिया, कहा नहीं, अब रहेंगे तो यही रहेंगे। ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह के घर में पला हो, जिसको रसूलुल्लाह का साया मिला हो, उलमाए कराम की मौजूदगी में एक वक्त में हजरत ज़ैद का नाम मशहूर हो गया, ज़ैद बिन मोहम्मद, क्योंकि हुजूर के घर में रहा करते थे। फिर रब की तरफ से वही आई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, तो फिर इनके नाम के साथ इनके वालिद का ही नाम जोड़ा गया। हुजूर का ये पहला अमीर है जिसको हुजूर भेज रहे हैं, जिसका नाम ज़ैद बिन हारिसा है। हुजूर ने दूसरा अमीर जिनको बनाया, नाम उनका जाफर बिन अबी तालिब है। ये कौन है? ये हजरत अली के बड़े भाई है। ये कौन है? हुजूर के चचा ज़ाद है। ये कौन है? 42वें नंबर पर ईमान लाने वाले हैं। ये कौन है कि जिनको वालिद साथ लेकर आ रहे थे, अबू तालिब साथ लेकर आए। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने कहा, ए जाफर, तू भी अपने चचा ज़ाद भाई के पीछे नमाज पढ़ने लग जा, इसकी मदद तेरे जिम्मे है। हजरत जाफर कौन है? जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। जाफर कौन है? जो हबशा में रहे, मुसलमानों का मुकाबला जाशी के बादशाह में, उसके दरबार में हजरत जाफर ने लड़ा था। ये कौन है? जब नबी के पास पहुंचे, हुजूर ने फरमाया, जाफर तेरी सीरत भी मोहम्मद जैसी है, तेरी सूरत भी मोहम्मद जैसी है। हुजूर ने दूसरा अमीर बनाया हजरत जाफर बिन अबी तालिब को, और तीसरा अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को बनाया। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा कौन है? ये अंसारी सहाबी हैं। ये एक कबीले के सरदार हैं। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई ने सख्त जुमला कहा कि आपके आने की हमें खुशी नहीं। अब्दुल्ला बिन रवाहा आगे बढ़े, उन्होंने अपनी कौम को जमा किया। जमा करने के बाद अब्दुल्ला बिन उबई का जवाब दिया, ए अब्दुल्ला बिन उबई, हमें मोहम्मद से महबूब कोई नहीं, हमें मोहम्मद से अजीज कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मैं भी हाजिर, मेरा कबीला भी हाजिर, आप हुक्म कीजिए, हमारी गर्दनें भी हाजिर। हुजूर ने 3 अमीर बनाए। पहला अमीर ज़ैद बिन हारिसा, दूसरे अमीर जाफर बिन अबी तालिब, तीसरे अमीर अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये 2000 का लश्कर मोता के मकाम पर पहुंचा। मोता के मकाम पर जब इनको खबर मिली सामने से 2 लाख का लश्कर है, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के जोश दिलाने पर ये 2000 का लश्कर 2 लाख से टकरा चुका है। टकराने के बाद इधर अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठकर जमाते सहाबा को मुखातिब होके कह रहे हैं, अल्लाह ने मेरे सामने से पर्दों को हटा दिया है। मैं मोहम्मद मदीने में बैठकर मौता की जंग देख भी रहा हूं। जो शहीद हो रहा है उसको जन्नत में जाता भी देख रहा हूं। हुजूर ने मस्जिद नबवी में बैठकर इरशाद फरमाया, ज़ैद बिन हारिसा जो नबी के घर में पले थे, जिनकी शादी हुजूर ने की, जिनके बच्चों का नाम हुजूर ने खुद रखा, और आज हुजूर खुद फरमा रहे हैं ज़ैद शहीद हो गए।
حضور نے فرمایا زید شہید ہو گئے، اور زید کی شہادت کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا محمد کی نگاہیں یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ زید رب کی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا جعفر بن ابی طالب آگے بڑھنے کے بعد ان کا دایاں بازو کٹ گیا، بایاں بازو کٹ گیا، علم محمدی دانتوں سے پکڑ کر جعفر نے اپنے سینے پہ سجا لیا، شہید ہو گئے۔ حضور فرما رہے ہیں جعفر نے اپنے دونوں بازو تو شہید کروا لیے ہیں، لیکن رب نے فرشتوں کے پر جعفر کو عطا کر دیے ہیں، جعفر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے حضور تھوڑا سا خاموش ہوئے۔ انصاری صحابی پریشان ہوئے کہ کہیں عبداللہ بن رواحہ میدان تو نہیں چھوڑ گئے۔ حضور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد حضور نے پھر ارشاد فرمایا، عبداللہ بن رواحہ بھی آگے بڑھے، حتیٰ کہ زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، اور محمد کی نگاہیں ان کو جنت میں دیکھ رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے 3 امیر بنائے تھے، تینوں ہی شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جماعت صحابہ آپس میں مشورہ کرے گی، جس پہ اتفاق ہو جائے اس کو امیر بنا لیا جائے گا۔ 3 امیر کی شہادتوں کے بعد مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے، اب امیر کس کو بنایا جائے؟ نام آیا تھا، اس کا آیا تھا جس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اب امیر بنے گا کوئی اور نہیں، خالد بن ولید بنے گا۔ حضرت خالد بن ولید امیر بن گئے۔ 2000 کا لشکر 2 لاکھ کا لشکر مقابلے میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اب ترتیب بھی میری ہوگی۔ کہا آپ حکم فرمائیں۔ کہا سامنے لڑنے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے لڑنے والے سامنے چلے جائیں، دائیں لڑنے والے بائیں آ جائیں، بائیں لڑنے والے دائیں چلے جائیں۔ یکسر حالات حضرت خالد بن ولید کے حکمت نے تبدیل کر دیے۔ دشمن یہ سمجھ بیٹھا نئے لوگ آ گئے، دشمن یہ سمجھ بیٹھا نیا چہرہ آ گیا، نئی مدد آ گئی، افرادی قوت آ گئی۔ خالد بن ولید کی تلوار چلنے لگی۔ خالد بن ولید اپنے ہاتھوں میں تلواروں کو لے کر دشمنوں کی سریں کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے قدموں کے نیچے دشمن اسلام کے لاشوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ دشمن بھاگنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید نے محمد کا پرچم بلند کر دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شجاعت صحابہ، فتوحات صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی کبھی دیکھا ہو کہ بقرعید کے موقع پر یا عام دنوں میں کوئی کسائی جانور کو ذبح کر رہا ہو اور ذبح کرتے ہوئے اس کا ٹوکا ٹوٹ گیا ہو؟ میرے مشاہدے میں آج تک نہیں آیا۔ اور وزنی سے وزنی بھی اگر کسی کا ٹوکا ہو تو 5 کلو سے وزنی بھی میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار آج بھی جو دنیا میں موجود ہے اس کا کم سے کم وزن بھی 40 کلو ہے۔ 1 من وزنی تلوار جو خالد بن ولید ہاتھ میں پکڑ کر دشمنان سے لڑا کرتے تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے موتا کے مقام پر دشمنوں کے سروں پر مار کر اپنی 9 تلواریں توڑی ہیں۔ یہ دلیری اگر کسی میں تھی تو اس کو خالد بن ولید کہا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک جھوٹے نبی کے مقابلے میں جنگ لڑنے لگے۔ جنگ لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا ابھی حضرات
آگے نہیں بڑھ رہے. خالد بن ولید نے تلوار ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے اوپر سے گھوڑوں کو بھگا کر جمپ کرتے ہوئے چھلانگ لگاتے ہوئے اکیلے خالد بن ولید 40 لوگوں میں گھس گئے تھے. لوگ کہہ رہے تھے خالد بن ولید کہاں جا رہے ہو, کہاں کٹ جائیں گے, محمد کے کھاتے لگ جائیں گے. سامعین ذی وقار, یہ وہ لوگ تھے جو قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے, جو زرے پہن کر نہیں. وہ کہتے تھے کہ کوئی ایک نیزہ, کوئی ایک تیر, کوئی ایک تلوار میرا سینہ چیر جائے اور خالد بن ولید کا نام بھی شہیدوں میں لکھا جائے. لیکن اے خالد, تجھے کیا پتا ہے, تجھے جو لقب ملا ہے اس کو نہ توڑا جا سکتا ہے نہ مروڑا جا سکتا ہے. اے خالد, تو شہادت کا طلبگار تو بہت تھا, لیکن تو رب کی تلوار تھا. کوئی دشمن یہ کہہ دیتا کہ ہم نے خالد کو شہید کر دیا, اس کا قتل کر دیا, گویا کہ اللہ کی تلوار کو توڑ دیا. نہیں نہیں, میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم کے اوپر ایک بلشت بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں محمد کی محبت میں, اصحاب محمد کی محبت میں میں نے زخم نہ کھایا ہو. آؤ تجھے آج کے دور کا خالد بن ولید دکھاتا ہوں. آؤ تجھے آج کے دور کے خالد بن ولید کے جسم جیسا جھلی جسم دکھاتا ہوں. تجھے دکھاتا ہوں جس کی حکمت نے جواب کو بہترین بنا دیا, جس کے تدبر نے دشمنوں کے سینے کے اندر ضرب کو کھوپ دیا تھا, جس نے اپنے جسم کے اوپر 105 زخم کھانے کے بعد بھی اسمبلی میں پہنچ کر عائشہ کی عزت کا ترانہ لہرا دیا تھا, بتا دیا تھا مر تو جائیں گے, عائشہ کے پرچم کو لہرا جائیں گے. پھر اکتوبر کے مہینہ میں گولڑا موڑ پر اعظم طارق نے جان تو دے دی تھی, لیکن عائشہ کی عزت پہ کوئی سودے بازی نہیں کی تھی. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ, جبل استقامت حضرت مولانا اعظم طارق شہید. نعرہ تکبیر. زندہ ہے اعظم, زندہ ہے اعظم, زندہ ہے. سامعین ذی وقار, ہم نے دیکھا کہ جسم پر ایک بلشت بھی کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں اعظم طارق نے حبشے کے کالے بلال کی عزت کے لیے زخم نہ کھایا ہو. وجود پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی. میں دیکھتا تو تھا رات کے وقت میں جب اپنے والد کے پاؤں دباؤں تو میں دیکھوں میری پنڈلی تو صاف ہے, لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ اعظم طارق کی پنڈلی جلی ہوئی ہے, جگہ جگہ پر گھڑے پڑے ہوئے ہیں. میں دیکھتا تو تھا کہ میرا بازو تو صاف ہے, لیکن اعظم طارق کا بازو جگہ جگہ سے جلا ہوا ہے. کوئی تشدد کا نشانہ بنتا رہا, کوئی بمبوں کے ذروں کا نشانہ بنتا رہا, لیکن دل میں خواہش ایک ہی تھی جس کا اظہار اعظم طارق کر گئے تھے. اے حکومت وقت, ہمیں عائشہ کی عزت عزیز ہے. اگر عائشہ کی عزت کی عزیز کے قانون کے لیے تمہیں میری اولاد کا سر چاہیے, اعظم طارق اپنے تینوں بیٹوں کا سر لا کے رکھ دے گا, لیکن ابو بکر کی عزت پہ کوئی سودا بازی نہیں کرے گا. سامعین ذی وقار, وہ بات نبی کی محبت کی ہو, آپ کو ایسے لوگ بھی یہاں پہ نظر آئیں گے. بات حضور کے صحابہ کی عزت کی ہو, آپ کو وہ پروانے بھی یہاں نظر آئیں گے. غازی علم الدین کی صورت میں جس کا آج یوم شہادت ہے, پھندے پہ تو لٹکا جا سکتا ہے, لیکن نبوت کے خلاف کوئی زبان درازی کرے برداشت نہیں کی جا سکتی ہے. اے غازی علم الدین, آپ نے جو نقش قدم دیا تھا پشاور میں, نوجوان نے
آج بھی گستاخ کا سینہ چھلنی کر کے بتا دیا تھا مرا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، لیکن نبی میں کوئی دھوکے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین ذی وقار، ہم صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں اور اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم صحابہ پہ بھونکنے والے کو بھی دنیا کا بدترین کافر سمجھتے ہیں، اہل بیت پہ بھونکنے والے کو بھی دنیا کا بدترین کافر سمجھتے ہیں۔ اور ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور ساتھ میں عرض کر دوں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں، ساروں کے سامعین ذی وقار، نبی کی 11 بیویاں، کتنی بھائی؟ باہر والے بھی، حضور کی کتنی بیویاں بھائی؟ حضور کی 11 بیویاں، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، یہ نبی کی بیویاں ہیں اور امت کی مائیں ہیں۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ میرے نبی کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 بنتی ہے۔ حضرت زینب کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی، اللہ نے 2 بچے عطا کیے، ایک بیٹا عطا کیا، ایک بیٹی عطا کی۔ بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا۔ حضور کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضور کی تیسری بیٹی کو کوئی اولاد نہ ہوئی، حضور کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے ہوا، اللہ نے 6 بچے عطا کیے، 3 بیٹے عطا کیے، 3 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹے حسن، حسین، محسن، بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم۔ میں نبی کے اہل بیت کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، میں نبی کی بیویوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں، میں نبی کی بیٹیوں کو مانتا ہوں، ساروں کی ساروں کو مانتا ہوں، میں نبی کے نواسے اور نواسیوں کو مانتا ہوں، ساروں کے ساروں کو مانتا ہوں۔ جو نبی کی 11 بیویوں میں سے 10 کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو نبی کے نواسے اور نواسیوں میں سے 2 کا اقرار کرے، باقیوں کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ جو علی کے گھر میں دلہا بن کے آنے والے عمر بن خطاب کا انکار کر دے، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے اہل بیت کی بھی مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو بھی مانے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کو بھی مانے، حسین کو بھی مانے، حضرت حسین کے ایک بیٹے جو کربلا میں بچ گئے تھے، جن کا نام علی اصغر ہے، جن کا لقب امام سجاد ہے، جن کا لقب امام زین العابدین ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر کو بھی مانتے ہیں، محمد الباقر کے بیٹے جعفر صادق کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کاظم کو بھی مانتے ہیں، علی رضا کو بھی مانتے ہیں، تقی کو بھی مانتے ہیں، نقی کو بھی مانتے ہیں، حسن عسکری کو بھی مانتے ہیں، محمد المہدی کو بھی مانتے ہیں۔ صرف باروں کا نام دیواروں پہ نہ لکھ، باروں کو بھی مان، جنہوں نے 12
माना है उनको भी मान। अली तेरा इमाम है, अली के इमाम अबू बकर सिद्दीक को भी मान। अगर अली को तू मानता है तो फिर अली के दामाद उमर बिन खत्ताब को भी मान। अगर अली को तू मानता है तो अली ने जिसके दरवाजे की पहरेदारी के लिए अपने दोनों शहजादों को खड़ा किया था उस उस्मान गनी को भी मान। अगर अली के बेटों को तू मानता है हसन और हुसैन को तो फिर हसन और हुसैन ने जिसके हाथ पे बैत की थी उस अमीर मुआविया को भी मान। हम अहले बैत को भी मानते हैं और अहले बैत की भी मानते हैं। बता तो सही, कभी हिम्मत कर, जिस फ़िका जाफरिया का नाम तो इमाम जाफ़र के नाम से ले, बता इमाम जाफ़र की माँ का नाम क्या था, बता इमाम जाफ़र की माँ जो थी मोहम्मद अल बाक़िर की बीवी जो थी वो कौन थी। बता तो सही, ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बहू बनाना किसको पसंद किया था। कैसे बताएगा, मर जाएगा, क्योंकि नाम उम्मे फरवा है, ख़ानदान अबू बकर सिद्दीक का है। और कभी ये तो बता कि हुसैन ने जो शादी की थी वो कहाँ की थी। वो कैसे बताएगा कि अबू बकर का बेटा है, नाम अब्दुर्रहमान है, उसकी बेटी हुसैन के घर में आई है। वो कैसे बताएगा, मर जाएगा, कि अली ने अपनी बेटी के लिए अगर किसी को लायक शोहर समझा था तो उसको खत्ताब का बेटा उमर कहा जाता है। सामईन ज़ी वक़ार, हम नबी के सहाबा को भी मानते हैं, नबी के अहले बैत को भी मानते हैं। हम सहाबा को भी माने, सहाबा की भी माने, हम अहले बैत को भी माने और अहले बैत की भी माने। इन्होंने जो आपस में रिश्तेदारियां की हैं हम इनकी मोहब्बत को भी मानते हैं। आज के दौर में अगर कोई शख्स फिरका वारियत करे, आज के दौर का सबसे बड़ा मुजरम है। मुझे बताओ, जो नबी की जमात में फिरका वारियत करे इससे बड़ा मुजरम कौन है। सामईन ज़ी वक़ार, आपके इलाका में, आपके शहर में आपकी बेटी बाजार जा रही हो और कोई बगैरत उसकी चादर को खींच दे। आए रोज आप वीडियो देखते हैं, सीसीटीवी की वीडियो आई, किसी बगैरत ने किसी बापर्दा बच्ची को छेड़ा, 24 घंटे के अंदर इदारा मुतहर्रिक हो जाए, मुतहर्रिक होने के बाद उसको पकड़ लिया जाए। जिसने आपकी बच्ची की चादर खींची, खींचते हुए आपकी बेटी की चादर फट गई, आपका कानून यह कहता है इस मुजरिम के लिए 10 साल की कैद होनी चाहिए। मैं अपनी बेटी की इज्जत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं अगर कोई नबी की बेटी की इज्जत पे भौंके तो उम्र कैद का कानून उसके लिए होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आज कोई नवाज शरीफ की बेटी पे बात करे, कोई जरदारी की बेटी पे बात करे तो चंद ही मिनटों में उसका घेरा तंग हो जाए। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अबू बकर की बेटी है। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ जो नबी के हरम में आई है। आ देख तो सही मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ जिसका इंतखाब रब की तरफ से हुआ था। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ जिसका चबाया हुआ मिसवाक मेरे नबी ने इस्तेमाल किया था। आ देख तो सही मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ जो जहाँ से पिए मेरा नबी भी वहीं पे होंठ रख दे। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ जिसकी गोद में नबी ने रब को जान दी थी। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ जिसका नाम लेकर, जिसके नाम के नारे लगाकर गाजी हक नवाज फांसी के फंदे पे चढ़ जाए। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ जिसका नाम लेकर हक नवाज झंगवी रावलपिंडी में अपना सैयदा आयशा का नाम लेते हुए हत्ता के बेहोश हो जाए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि जो बुलाने आए, जो लेने के लिए आए, जो अपने बेटे आजम तारक को ख्वाब में ज़ियारत करवा के
बता दे बेटा, आज तेरा सफर मुकम्मल हो चुका, तू अपनी जंग लड़ चुका, अब तेरी जंग रब के दरबार में तेरी माँ ही लड़ेगी। आ देख तो सही मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तू आज परेशान है कि तेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं, आए रोज दरिंदे उस पे हमला करे, तू परेशान रहे। आ देख तो सही जब मेरी माँ की बात आए तो मेरी परेशानी कैसी होगी। जब हजरत हक नवाज झंगवी को एक शख्स मिलने के लिए गया, दरवाजा खटखटाया, हक नवाज बाहर आया, आंसुओं के साथ था। कहा हक नवाज क्या परेशानी है, इस बहर में रो क्यों रहे हो। कहा रोने की एक ही वजह है, किताब तेरे पाकिस्तान से छपी है और इसमें आयशा को बंदरिया लिखा गया है। आ देख तो सही मैं किस दर्द में जी रहा हूँ, आ देख तो सही वो किस दर्द में इस दुनिया से गए थे। एक ही है, मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहे ना रहे, अल्लाह वो दिन लाएगा, जरूर लाएगा जब नबी की बेटी की इज्जत पाकिस्तान में महफूज भी होगी। नबी की बेटी के महफूज होने के बाद मुजरम के लिए सजाए मौत का कानून भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इंशाअल्लाह अल्लाह वो वक्त लाएगा, क्योंकि आपको यकीन होगा अपनी उस फसल पर जिसको आपने रात को उठ के पानी लगाया। मुझे यकीन है उस काज पर जिस पर हक नवाज का खून लगा है। मुझे यकीन है उस काज पर जिस पर इसारुल कासमी की 26 साल की जवानी लगी है। 26 साल के बाद उसकी सारी उम्र जो बेवा ने उसके नाम के साथ ज़िंदगी गुजार दी है, मुझे वो कुर्बानी याद आती है। और मुझे मुअर्रिख़ इस्लाम का चमकता हुआ चेहरा नज़र आता है कि जो जेल में मिलने के लिए बेटा जाए तो बेटा 10 रुपए का नोट कहे कि मैंने अपनी खर्ची को जोड़ जोड़ कर आपके लिए रखा है। ऐ पुलिस के अफसर इन पैसों को रख ले, मेरे बाप को मेरे साथ ईद मनाने दे। ये भी बर्दाश्त किया है। कराची में 4 सके भाई लाशा गिर जाए, एक ही वक्त में बाप के सामने लाशा आए, बाप कहे आओ मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, मेरा तारुफ ये है, मैंने आयशा के लिए एक ही वक्त में अपने 4 बेटे दिए हैं। आओ मुझसे पूछो इस काज के ऊपर मैंने इस्लामाबाद में उमर दिया है, जो अपने बहन भाइयों का अकलौता एक ही बेटा था, वो भी मर गया, लेकिन नाम मरते करते अपनी जवानी को आयशा के खाते में लगा गया। मुझे यकीन है उस बात के ऊपर जिस पर हाजी हक नवाज का फांसी पे चढ़ जाना लग गया था, अल्लाह वो दिन लाएगा इस खून की बरकत से। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, जब अबू बकर के दुश्मन के लिए सजाए मौत का कानून बन जाएगा इंशाअल्लाह। हमने तो सीखा ही एक है, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से। 50 की दहाई में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 10,000 लोग लेकर गए लाहौर में, 10,000 लोग शहीद हो गए। शहीद होने के बाद किताबों में लिखा है उनकी लाशों को जला दिया गया। जलाने के बाद उनकी राख को शांगा मांगा जंगल में उड़ा दिया गया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा आप क्या जवाब दोगे? कहा ख़त्म नबुव्वत के नाम पे लगे हैं, जो अबू बकर सिद्दीक यमामा के शुहदा के लिए जवाब देगा वही मेरा जवाब होगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को नहीं पता था कि कानून बनेगा या नहीं बनेगा। 61 में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी चले गए इस दुनिया से, उनकी ज़िंदगी में कानून नहीं बन सका। 74 में जाके कानून बना है। ऐ अताउल्लाह शाह बुखारी, आपने किस खाते में अपनी जवानी को जेलों के नज़र किया, अपने साथियों को गोलियों के नज़र किया? कहा मेरा काम यह है मोहम्मद के नाम पे जान दे जाना, मोहम्मद की इज्जत को अपने ज़िंदगी का पहला और आखिरी मिशन बना जाना। हम चले जाएंगे लेकिन ये खून रंग लाएगा ज़रूर, ये खून रंग लाएगा ज़रूर। जिस तरह कादियानी अलग मजहब बन चुका है, इसी तरह अबू बकर पे भौंकने वाला भी अलग मजहब बन जाएगा इंशाअल्लाह। सामईन ज़ी वक़ार, हमें जाते जाते कायदीन भी अपनी कब्र की तख्ती के ज़रिए भी अलग ही पैगाम दे के जा रहे हैं। अगर मैं हक नवाज झंगवी की कब्र पे जाऊं
تو اس کی قبر کی تختی مجھے جو پیغام دیتی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اگر میں اعظم طارق کی قبر پہ جاؤں، وہ مجھے یہ پیغام دیتی ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ اگر میں دشمن سے کہوں تو ایک ہی بات ہے، جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔